فائنینشیل ٹائمز وہ کہتا ہے کہ جی خارق جزیرے پر قبضہ. وال اسٹریٹ جرنل 400 کلو گرام یورینیم کو ایران سے کسی دوسرے ملک منتقل کرنے کا منصوبہ. میرا سوال شامی صاحب کہ اصل پلان ہے کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ کامیاب ہوں گے وہ؟ یہ تو خود ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کا اصل پلان ہے کیا. ایک سانس میں ایک بات کہتے ہیں، دوسرے سانس میں دوسری بات کہتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ جو ایران کے ساتھ معاہدہ جو ہے جلد ہو جائے گا، ان کی جو قیادت ہے اس سے بات چیت جاری ہے. دوسری سانس میں کہتے ہیں کہ ہم تیل کے کنووں پہ قبضہ کر لیں گے. پھر خبر آتی ہے کہ یورینیم، جو انرچڈ یورینیم ان کے پاس ہے ایران کے، اس کے لیے وہ زمینی فوج اتارنے کی تیاری کر رہے ہیں. صحیح. کہ چھاپا مار دستے بھیجے اور یورینیم وہاں سے اٹھا کے لے آئے. اب کئی مبصر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیس سیونگ کی تلاش میں ہیں. اچھا. کہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس کے بعد وہ اعلان کر سکے کہ بس یہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، ٹھیک، اور یہ ہم نے مقصد اچیو کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جنگ ہم روک رہے ہیں. اچھا. اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ یورینیم، جو افزودہ یورینیم ہے، اس کو ایران سے اٹھا کے لانا، یعنی یہ بھی اگر وہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کو وہ کہیں گے کہ بس ہم نے ایران کے جو ہے نا گھٹنے ٹکوا دیے. شامی صاحب میں صرف کوئکلی جو آپ نے ابھی حوالہ دیا ہے صرف اپنے ناظرین کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے 1994 یعنی کہ 98 کی بات ہو رہی ہے. ایک پروجیکٹ تھا، پروجیکٹ سیفائر امریکہ کا. پروجیکٹ سیفائر اصل میں امریکہ اور قازقستان کے درمیان ایک انتہائی خفیہ جوہری سلامتی کا مشن تھا جو کہ 1994 میں انجام دیا گیا. پروجیکٹ کا بنیادی مقصد سابق سوویت یونین کے جوہری مواد کو دہشت گردوں یا غلط ہاتھوں میں پڑنے سے بچانا تھا. پروجیکٹ سیفائر میں تقریباً جو ابھی بھی بات کی جا رہی ہے تو اس وقت بھی 600 کلو گرام انتہائی افزودہ یورینیم، ہائیلی انریچڈ یورینیم کو قازقستان میں واقع البا میٹالرجیکل پلانٹ سے کامیابی کے ساتھ امریکہ منتقل کیا گیا. سوویت یونین کے انہدام کے بعد یہ مواد دراصل قازقستان میں رہ گیا تھا. 31 افراد پر مبنی، جی ہاں 31 افراد پر مبنی امریکی تکنیکی ٹیم نے اکتوبر سے نومبر 1994 تک قازقستان میں کام کیا. 600 کلو گرام مواد کو 400 سے زائد کنٹینرز میں پیک کیا اور یورینیم کو امریکی C-5 ٹرانسپورٹ طیاروں کے ذریعے ریاست ٹینیسی میں Y-12 نیشنل سیکیورٹی کمپلیکس پہنچایا گیا، جہاں اسے کم افزودہ یورینیم میں ملا دیا گیا. کوآپریٹو تھریٹ ریڈکشن پروگرام کے تحت یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا آپریشن تھا جس سے قازقستان جوہری ہتھیاروں سے پاک ریاست بن گیا، اور اس مشن نے عالمی سلامتی کو بڑھایا اور اسے امریکہ اور قازقستان کے درمیان کامیاب جوہری عدم پھیلاؤ کے تعاون کی بہترین مثال سمجھا گیا. دوسرا آپریشن کیا تھا وہ بھی سن لیجئے کہ امریکہ نے ایک آپریشن کیا، آپریشن اوبن انڈیور اس کو جو ہے وہ نام دیا گیا. یہ آپریشن جو ہے 1998 میں امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے، یعنی کہ ایک جوائنٹ آپریشن تھا اور یہ جارجیا میں کیا گیا. مشن کا مقصد جارجیا کے دارالحکومت تبلیسی کے قریب ایک تحقیقی ری ایکٹر میں موجود انتہائی افزودہ یورینیم اور استعمال شدہ جوہری ایندھن کو وہاں سے نکالنا تھا تاکہ یہ کسی غلط ہاتھ میں نہ پڑ جائے. یہ ظاہر ایک خفیہ امریکی برطانوی جوائنٹ آپریشن تھا جس نے کامیابی کے ساتھ تقریباً 5 کلو گرام، بہت زیادہ نہیں تھا، 5 کلو گرام غیر محفوظ انتہائی افزودہ یورینیم کو جارجیا کے جو ریسرچ ری ایکٹر تھا انسٹیٹیوٹ آف فزکس، وہاں سے اسے برطانیہ پہنچایا اور برطانیہ میں اس مواد کی دوبارہ پروسیسنگ ہوئی اور حتمی طبی استعمال کے قابل اسے بنایا گیا. تو یہ ایک اور جو ہے وہ کام کیا گیا. یہ دو مثالیں موجود ہیں نا. جی شامی صاحب. مگر اس میں بنیادی ایک فرق ہے کہ وہ جو افزودہ یورینیم ہے وہ قازقستان اور جارجیا کی مرضی کے ساتھ وہاں سے لے جایا گیا. اس میں ایران کی مرضی یعنی شامل نہیں ہے، منشا شامل نہیں ہے. آپ نے زبردستی حلہ بولا، صحیح، اور وہاں سے یورینیم اٹھا کے لے گئے. صحیح. آپ کو جارجیا نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے، آپ اسے اٹھا کے لے جائیں. قازقستان نے کہا کہ آپ اسے اٹھا کے لے جائیں. صحیح. وہ دستبردار ہو گئے اس سے، تو تب آپ نے اٹھایا. یعنی سہولت کاری کی دونوں والے نے کیا، ٹھیک ہے جی ہمیں تو منظور ہے. بڑا فرق ہے نا دونوں میں. ایک ہے کہ آپ زبردستی کسی کے گھر میں گھس کے صحیح اس کی مرضی کے بغیر وہاں سے یورینیم جو ہے وہ لے جانے کا پروگرام بنائے. تو یہ تو ایک اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ ہوگا یا پہلی واردات ہوگی. اب یہ جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن ہے، اس کا کہنا یہ تھا کہ ایران میں 1000 پاؤنڈ
یعنی 400 کلو گرام 400 کلو گرام یہ انرچڈ یورینیم موجود ہے جو 60% تک انرچمنٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور 200 کلو گرام ایسا ہے جو 20% تک افزودہ ہے. صحیح ہے. لیکن یہ جو یورینیم ہے اس کو بآسانی 90% تک انرچ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ویپن گریڈ ہے یہ. ٹھیک ہے. اگر آپ 90% کر لیں تو پھر آپ اس کا بم بنا لیں گے. ٹھیک ہے. اب ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے صحیح ہے. تو یورینیم کی جو انرچمنٹ ہے وہ 90% ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ جو انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی ہاں جی پر جو بم پھینکا تھا امریکہ نے, وہ اس میں 1945 میں اس میں جو یورینیم استعمال کیا گیا تھا وہ 80%. اچھا 80% انرچ تھا. تو 60% پہ تو ویسے بن جاتا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ 60% جو ہے انرچمنٹ ہوئی ہو, ٹھیک, اس کا بھی بم بنایا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن اس کو وہ جو بم ہے نا وہ میزائل کے ذریعے ڈیلیوریبل نہیں ہے. اچھا, یعنی میزائل کے ذریعے آپ اس کو کسی جگہ نہیں لے جا سکیں گے. ٹھیک ہے, پھینک نہیں سکتے, ہاں, کہیں گرانا ہو تو براہ راست پھینکنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے جون 2025 میں جو حملہ کیا تھا ایران کی ایٹمی تنصیبات پر, اب اس کے بارے میں جو وہاں یورینیم انرچمنٹ ہوا موجود تھا, اب یہ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ ایران اس سے پہلے وہاں سے منتقل کر چکا تھا اور کہاں بھیج چکا تھا. صحیح ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو وہ دستے ہیں اسپیشل وہ میرینز لائیں گے اور زمینی حملہ کریں گے اور پھر یہ یورینیم جو ہے وہ اٹھا کے لے جائیں گے. صحیح. اور ایک بات مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ اس واردات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جھنڈا لہرا دیں گے اپنی کامیابی کا. اچھا. اور اگر ایران جو ہے, کیونکہ ایران یہ اس پہ تعاون کرنے کے لیے تیار تھا. بالکل. کیونکہ ایران کا کہنا یہ تھا کہ ہم بم نہیں بنانا چاہتے. جی ہاں. اور جو عمان میں جو مذاکرات ہو رہے تھے جنیوا میں, عمان کی فیسیلیٹیشن میں وزیر خارجہ اس وقت ایران نے یہ ان کو کہا تھا کہ ہم اس معاملے میں تعاون کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. تو مبصرین کا کہنا یہ کہ یا تو ایران اس پہ کچھ تعاون کرنے کو تیار ہو جائے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی پنگا جو ہے وہ لے کامیابی سے, تو تاکہ ان کو کوئی فیس سیونگ مل جائے اور جنگ بند وہ کر سکے. ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں ملے گی تو اور فیس سیونگ چاہیے. اچھا. یعنی کوئی تھوڑا سا ان کا چہرہ جو ہے وہ شرمندگی کے مارے اس وقت جو ہے پیلا ہو رہا ہے. اچھا. تو اس کو مزید شرمندہ ہونے سے شامی صاحب یہ بچانا چاہتے ہیں. چلیں, آپ نے یہ تفصیل سے بتا دیا کہ اگر ایسے ہوگا اس طرح سے ہوگا, لیکن یہاں پر یہ سوال ہے کہ کیا اصل مقصد یہی ہے یا جو اصل یہ صرف ایک بہانہ ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو میں نے شروع میں ذکر کیا, میں چاہ رہا ہوں شامی صاحب ذرا دیکھیں کہ کچھ پچھلے چند روز پہلے جو ہے اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا, فاکس نیوز پر بھی ہائی لائٹ کیا گیا اور ان کو یاد دلایا گیا جو انہوں نے بیسیکلی ایک انٹرویو دیا تھا 1988 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور فائنینشل ٹائمز 40 سال قبل کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے, سوری میں کریکشن کر دوں, دا گارڈین جو اخبار تھا شامی صاحب, اس کو انٹرویوز میں کہا تھا کہ اگر ایران نے امریکی ٹھکانوں پر حملہ کیا تو جزیرہ خاک پر قبضہ کر لیا جائے گا. اور ظاہر ہے یہ وہ وقت تھا کہ وہ سیاست میں نہیں آئے تھے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ, اور کاروباری شخصیت کی حیثیت سے انہوں نے جو ہے نا اس پر جو ہے وہ بات کی تھی. تو ان سے بیسیکلی وہ پوچھا جا رہا تھا کہ جی اگر آپ کل کو صدر بن گئے تو آپ ایران کے ساتھ کیا کریں گے. تو اس بات کا اظہار تو شامی صاحب اپنے خیالات کا اظہار یا اپنے مقاصد جو کچھ تھے وہ تو انہوں نے بتا دیے, تو بلی تو اب اس کا مطلب ہے تھیلے سے باہر آ گئی, اصل مقصد تو سامنے آ گیا کہ یہی وہ چاہ رہے ہیں. مگر جو بھوکی بلی ہے اس کو چیچڑوں کے خواب آتے ہیں. اچھا. اب وہ کبھی ایک مقصد بیان کرتے ہیں کبھی دوسرا بیان کرتے ہیں. ایران کے جو تیل کے ذخائر ہیں ان پہ قبضہ کرنا اتنا بھی کوئی آسان نہیں ہے کہ وہ جیسے ونزویلا جو ہے اس پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا اسی طرح وہ ایران پہ ڈال لیں. تو ایک بڑی یعنی لڑائی لڑنی پڑے گی اور بہت کچھ داؤ پہ لگانا پڑے گا. تو میرا خیال بہرحال وہ مختلف اوقات میں
مختلف باتیں کہہ رہے ہیں. اب ایک کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف, ایک کبھی ایک خواہش کبھی دوسری خواہش کبھی تیسری خواہش. لیکن ابھی تو دیکھیں ان کے دانت کافی کھٹے ہوئے ہیں. خود امریکہ میں یعنی یہ جو پروسیشنز نکالے گئے ریلیز, نو کنگ ریلیز, ہاں جی ہمیں بادشاہت نامنظور ہے. بالکل. تو 3000 شہر جو ہیں امریکہ کے, اس میں کہہ رہے کہ 90 لاکھ لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں. اور یہ ڈیموکریٹس نے نکالا ان کو یا اپنے طور ڈیموکریٹس پہ؟ ہوں, اس میں ریپبلکنز بھی ہوں گے, اچھا. دوسرے بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. یعنی پارٹی پالیٹکس سے بالتر ہو کر لوگ ٹھیک ہے. نکلے ہیں. ٹھیک ہے. اور یورپ میں بھی اس پہ احتجاج ہو رہا ہے. اور یہ جو جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کو چلا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ بادشاہت ہے. اور پھر یہ بھی تو ایران کے صدر نے تو کہا ہے نا کہ آپ یہ اسرائیل جو ہے, یعنی اسرائیل کی بادشاہت ہے, یہ اسرائیل کی تابعداری کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور اسرائیل جو ہے ان کو نکیل ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب بہرحال امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے.